قربانی کے جانور کو جب ہم لٹاتے ہیں، ایک تو وہ تکبیر ہے جو پڑھی جاتی ہے چھری پھیرتے وقت، بسم اللہ اللہ اکبر۔ وہ تکبیر تو وہ ہے کہ جو چھری پھیرتے وقت پڑھی جاتی ہے، بلکہ پڑھنا لازم ہے، وہ پڑھنا ضروری ہے، نہ صرف کاٹنے والے کے لیے بلکہ کاٹنے والے کے ہاتھ پر جس کا ہاتھ ہو، یا کاٹنے والے کی چھری پر جس آدمی کا ہاتھ ہو، جو وزن کے ذریعے سے کاٹنے والے کا معین اور مددگار ہو، اس کے لیے بھی بسم اللہ اللہ اکبر کا کہنا یہ لازم ہے۔ اگر اس نے نہ کہا تو جانور حلال نہیں ہوگا۔ جانور کو لٹا دیا، تکبیر جو پڑھنی ہے وہ تو اس موقع پر، البتہ اس سے پہلے یعنی جانور کو ذبح کرنے سے پہلے کچھ دعائیں ہیں، اگر وہ کسی انسان کو یاد ہو اور انسان پڑھ لے تو یہ زیادہ بہتر ہے، برکت کی بات ہے، اور اگر یاد نہیں ہے تو نہ پڑھے، اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے، ثواب میں بھی کمی نہیں آئے گی۔ تو جانور کو جب لٹا دیا جائے اس موقع پر ذبح سے پہلے اگر یاد ہے تو پڑھ لیا جائے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیا ومماتی للہ رب العالمین۔ اگر یہ دعا یاد ہے انسان اس دعا کو پڑھ لے، اگر انسان کو یاد ہے اس دعا کو پڑھ لے، اس کے بعد اللہم منکا ولکا، اللہم منکا ولکا، اگر یہ دعا یاد ہے یہ بھی پڑھ لی جائے، اور اس کے بعد تیسرے نمبر پر بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر جانور کی گردن پر چھری پھیری جائے۔ لیکن یہ افضل ہے کہ پہلے وہ دعا انی وجہتو والی، اس کے بعد اللہم لکا ومنکا یہ دعا، اور اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کر جانور کو ذبح کر لیا جائے۔ اگر پہلے والی دو دعائیں یاد نہ ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا، بسم اللہ اللہ اکبر کے ذریعے سے جانور حلال ہو جائے گا۔ اور اگر کسی کو یاد ہو تو جانور کو ذبح کر لینے کے بعد اب دعا ایک اور بھی آتی ہے کتابوں میں، اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد وخلیلک ابراہیم علیہ السلام۔ یہ ذبح کرنے کے بعد پڑھی جانے والی دعا ہے، اور پہلے جو دعائیں آپ کو بتلائیں وہ ذبح کرنے سے پہلے پڑھنے والی ہیں۔ اگر کسی کو یاد ہو تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر جب جانور کو ذبح کر دیا تو ذبح کر لینے کے بعد اب یہ دعا پڑھ لے، اللہم تقبلہ منی کما تقبلت من حبیبک محمد وخلیلک ابراہیم علیہ السلام۔ اگر انسان اپنی طرف سے قربانی کر رہا ہے تو ذبح کے بعد یوں کہے گا اللہم تقبلہ منی، اور اگر کسی اور کی جانب سے قربانی کر رہا ہے تو یہاں پر منی کی جگہ پر اس بندے کا من فلاں کہہ کر اللہم تقبلہ من فلاں آگے اس کا نام لے لیا جائے۔ مثال کے طور پر اللہم تقبلت من سجاد بن ادریس، اس طریقے سے کہہ دیا جائے اور اس انداز سے دعا مانگ لی جائے، اور اگر اپنی جانب سے ہے تو منی کہہ دیا جائے، اور اگر کسی اور کی جانب سے ہے اس کا نام لے لیا جائے، تو یہ انشاءاللہ ایک بہتر عمل ہے کہ دعا ابتدا میں بھی ہو جائے اور دعا انتہا کے اندر بھی ہو جائے، لیکن یہ کوئی لازم فرض واجب نہیں ہے۔ اگر کسی کو یاد ہے تو قربانی کے موقع پر ان دعاؤں کا بھی اہتمام کر لیا جائے، اور اگر کسی کو یاد نہیں ہے تو کم از کم بسم اللہ اللہ اکبر کا جاننا زبان سے صحیح تلفظ کے ساتھ اس کی ادائیگی لازم ہے، اس کو نہ چھوڑا جائے، باقی دعاؤں کو چھوڑنے کی بھی گنجائش ہے۔